أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اس جوان صالح کی روح کو ہدیہ کر دیں جس کے فراق میں پورا کنبہ غمزدہ ہے، یعنی مرحوم نیاز احمد خان. والد بزرگوار اللہ ان کو سلامتی دے، موجود ہیں امتیاز احمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد صل علی محمد. ایک بار صلوات بھیجیے محمد وآل محمد علیہ السلام پر. مجلس عزا مرحوم جو دنیا سے چلے گئے انہی کے اصالِ ثواب کے لیے ہوتی ہے. جس موضوع کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں منتخب کیا ہے عرض کرنے کے لیے، اور جس آیہ کریمہ کو پڑھا ہے، نہ وہ موضوع آپ کے لیے نیا ہے اور نہ وہ آیت آپ کے لیے نئی ہے. ماشاءاللہ سے ایک دیندار بستی ہے اور خوش نصیب بستی ہے کہ اس کا رشتہ ہمیشہ علماء سے رہا ہے. علماء دوست بستی ہے، علماء مخالف یا علماء سے چڑھنے والی بستی نہیں ہے. ابھی تک تو الحمدللہ بزرگوں نے اس خوبی کو منتقل کیا ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی منتقل ہوگی، اور اس کے آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ جوانوں میں بھی دینداری ہے. اور جب سمجھ کے ساتھ دینداری ہوگی، جو بانی تنظیم کے لفظوں میں نسلی دینداری نہیں اصلی دینداری، تو اس میں علم کا احترام ہوگا، اور جہاں علم ہوگا وہاں احترام ہوگا. آیہ کریمہ سورہ ملک کی پہلی آیت ہے. ترجمہ میں جوانوں کے لیے کیے دیتا ہوں. میں نے کہا کہ جو مجلسی مجمع ہے وہ آیت سن کے اتنا تو سمجھ گیا کہ کون سی آیت ہے. پورا ترجمہ نہ بھی جانتے ہوں تب بھی سمجھ گئے کہ اتنی سنی آیتیں کہ موضوع معلوم ہو گیا. اللہ کہتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں سارا اقتدار ہے. آیت کے لفظوں پہ تبصرہ کرنے کی نیت سے حاضر نہیں ہوا، لیکن ترجمہ کرتے ہی ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ کہہ دیتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے نعمتوں کی وسعت اور ایک چیز ہوتی ہے نعمتوں کی برکت. اللہ صرف وسعتیں دینے والا بھی نہیں ہے، اللہ کا وجود برکتوں کا سبب بھی ہے. اگر برکت نہ ہو تو وسعت تنگی بن جاتی ہے، اور اگر برکت ہو تو تنگ دستی بھی وسعت بن جاتی ہے.
اور وہ بھی برکت دینے والا ہے بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پورا اقتدار ہے۔ تو پھر اگر اللہ تم سے کچھ مانگے جو اپنے لیے نہیں مانگتا ہے، خمس نکالو، زکوٰۃ نکالو، اور کہے جو تم دو گے وہ ہم واپس کر کے رہیں گے، بے ہمارے مطالبے کے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کام پہ 10 گنا آخرت دینے والا، جو ہمیشہ کی باقی رہنے والی چیزیں ہیں، دنیا میں اتنی کنجوسی نہیں کرنے والا ہے کہ فنا ہونے والی چیز کو ہم دیں تو اس کے بدلے میں وہ اس سے زیادہ بڑھا کے نہ دے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تم جو بھی اللہ کی راہ میں، بھلائی کی راہ میں خرچ کرو گے، واجب مستحب جو بھی کرو گے، اللہ اس کا خلف، اس سے اچھا بدل دے دینے والا ہے۔ اور تمہیں اس کے وعدے پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہترین روزے دینے والا تو وہی ہے۔ تو اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، برکتیں اس سے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی کو بھی خلق کیا ہے، نہیں تھے ہاں کر دیا، بنا دیا۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے نہیں سے ہاں کرنا۔ سورج نہیں سے ہاں بنا ہے۔ تشریف لائیں، تشریف لائیں۔ تھوڑا آج ہم نے چینج کیا ہے، انشاءاللہ اب یہ چینج قبول ہو جائے گا۔ تشریف رکھیں اور تشریف جائیں، صلوات بھیجیں محمد۔ آپ حضرات بھی آگے جائیں، تھوڑا تھوڑا قبلہ آگے آ جائیے۔ ایک ایک جملے میں آیت کے لفظوں کی ذرا سی وضاحت۔ ایک ہے خلقت، ایک ہے صنعت۔ خلقت و صنعت کا بہت واضح فرق یہ ہے کہ لوہے سے یہ بنا ہے، یہ بنے سے بنا ہے، تو یہ ہے صنعت۔ یہ پہلے بھی ہاں تھا، اب بھی ہاں ہے۔ تو جب ہاں سے ہاں ہو تو صنعت ہے، اور جب نہیں سے ہاں ہو تو خلقت ہے۔ اللہ خالق بھی ہے، اللہ صانع بھی ہے، لیکن ہم آپ صانع ہو سکتے ہیں، خالق نہیں ہو سکتے۔ اب آپ دماغ آپ کے جائیں گے تو بعد میں آگے بات کیجئے گا۔ قرآن مجید کی آیت جو جناب عیسیٰ کی جناب زبان سے ہے، اب اس وقت اس سے یہ ہماری مولویوں کی زبان ہے دفع دخل مقدر، یعنی وہ بات کہ جو میرے کہنے سے آپ ذہن میں سوال پیدا ہونے والا ہے وہ پہلے ہی آپ کو جواب دے دیا جائے۔ یہ ہمارے نظام تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ دخل مقدر، مقدر کو نصیب میں لکھا نہیں، مقدر کا مطلب جو چھپا ہوا ہے، کوئی اعتراض جو چھپا ہوا ہے، جو پکا ہو کے رہے گا، اسے پہلے ہی اس کا جواب دے کے واضح کر دو بات کو۔ تو خیر وہ خالق بھی ہے اور صانع بھی ہے۔ ہم صانع ہو سکتے ہیں، ہم خالق نہیں ہو سکتے۔ اب اگر کوئی دنیا میں کسی کو خالق بنانے کی کوشش کرے تو دونوں وجہ ہیں، اس لیے کہ آج کل کس کو خالق اور رازق سب بنایا جا رہا ہے آپ کے سامنے، مولا علی کو، اور اس کے بعد اب وہ دھیرے دھیرے جب بانٹ نہیں ہے اور اللہ نہیں معیار بنانے والا، ہمارا معیار ہے جس کو چاہے بنا دے۔ لیکن میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو خالق اور رازق اور رب وب بنا رہے ہیں، دو وجہیں ہیں ان کی، جہالت دو جگہ پہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مولا علی سے خطاب کرتے ہوئے کہ تمہیں یا میں نے پہچانا یا میرے خدا نے پہچانا، یعنی جیسا پہچاننا چاہیے علی کو، یا خدا پہچانتا ہے یا حضور۔ اور حضور نے کہا مجھے کس نے پہچانا؟ یا علی نے یا خدا نے۔ اور تمہیں کس نے پہچانا؟ یا میں نے یا خدا نے۔ میرے عزیزو، تو اب نہ علی کو کوئی اور پہچانے رسول و خدا کے بغیر علاوہ، اور نہ خدا کو پہچانے علی و حضور کے بغیر۔ تو اب اگر یہ خالق اور رازق بنا رہے ہیں تو اس کے پیچھے جہالت یہی ہے کہ نہ یہ ٹھیک سے علی کو پہچانتے ہیں نہ ٹھیک سے خدا کو پہچانتے ہیں۔ تو نتیجے میں یہ سب کریں گے۔ معرفت کی کمی ہے، اور ہم بڑے دعوے دار ہو گئے کہ عقیدے میں بڑے پکے ہیں، بالکل پکے نہیں۔ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیے کیا جاہلانہ دلیلیں ہماری طرف سے دی جا رہی ہیں، ان کے مقابلے میں جو اس سے عالمانہ باتیں وہ کر رہے ہیں۔ مجلسوں کے سنے ہوئے نکتے، اشعار سے بنائی ہوئی دلیلیں، آج ان کے ذریعے ہم اپنا مذہب کا عقیدہ سوشل میڈیا پہ دیکھیے سب نگاہ رکھنا چاہیے، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، بچوں کو بچانا چاہیے، پیش کر رہے ہیں۔ پھر میں واپس جاؤں آیت کے ترجمے کی طرف، جس کے لیے میں نے قطعاً وقت لینا نہیں چاہتا۔
کہ وہ خالق بھی ہے، سانے بھی ہے. الذی خلق الموت والحیات، نہیں سے ہاں خلقت ہے، زندگی نہیں سے ہاں کا نام ہے، مگر موت عام طور پر ہم سب کی نگاہ میں نہیں ہے. موت نہیں کا نام نہیں ہے، موت بھی نہیں سے ہاں کرنے کا نام ہے. یہ والی ہاں جو دنیا میں تھی یہ فنا ہونے والی تھی، اب وہ والی ہاں بننے والا ہے یہ جو کبھی نہیں بننے والی نہیں ہے. خلقت اگلی مرحلے میں جو ہم آپ جائیں گے، چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو، چاہے فاسق ہو، اب یہ ہے تو ہے، ہم فیہا خالدون، جنت والے تو وہ بھی ہمیشہ. تو یہ نہیں سے موت ہاں سے نہیں ہو جانا نہیں ہے، موت کچی ہاں سے پکی ہاں ہو جانے کا نام ہے، ٹمپریری ہاں سے پرماننٹ ہاں ہو جانے کا نام. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اس کو بھی ہم نے خلق کیا، اس کو بھی ہم نے خلق کیا. دونوں کا مقصد کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ جان لے کہ تم میں سب سے اچھے عمل والا کون ہے. وہ سب اس وقت میں نہیں پڑھوں گا، قبلہ یہاں بیٹھے ہیں اور بہترین خطیب ہیں، مؤثر خطیب، دوسرے قبلہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب یہ اہل علم ہیں، اہل تدین بھی ہیں. آج ہم وہ لباس کے بغیر جو نہیں آتا میں اسے ریکگنائز نہیں کرتا. میں ان سے سب سے فریادی ہوں کہ خدا کے لیے اپنے لباس میں رہیے. آپ کہتے ہیں اس لائق نہیں ہوئے اس لیے نہیں پہنتے. علامہ دی الاختر تاباسرا، علامہ غلام اصغری استاد تو کہتے تھے پہنیے تاکہ اس لائق ہو جائیے. اور میں اب سیدھے بتاتا ہوں، کرتے پیجامے میں زیادہ آزادی ہے، کہیں کھڑے ہو چائے بھی پی لیں گے. ہم امامے والے تھوڑا سے جھجکیں گے، حالانکہ میں جھجکنے والوں میں نہیں، جھجکیے وہاں جہاں حرام ہے، جھجکیے وہاں جہاں مکروہ ہے، باقی کسی کے ڈر سے نہ جھجکیے. اللہ کا ڈر آئے کہ یہ ٹھیک نہیں، اللہ کو پسند نہیں، مت کریے. ایک تیسری چیز خلاف مروت بھی کہلاتی ہے، مروت نہیں. مروت میں آپ کے ساتھ ہم کہیں ایسی جگہ بیٹھ کے چائے پی لیں جہاں گانا لگا ہے، حرام نہیں ہے، کان ادھر نہ لگا ہے، حرام نہیں، لیکن مروت کے خلاف ہے. یعنی انسانیت اللہ کی نگاہ میں المرء سے مروت ہے. مروت ہمارے ہاں دوسری چیز ہے. مروت آپ سب جانتے ہیں، مروت میں کچھ کرنا ایک الگ کام ہے. مروت بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. مجھے اس وقت کا علمی لفظ قبلہ نہیں یاد آ رہا، مروت کا علمی بدل کیا ہوگا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں دل رکھنے کے لیے آدمی کرتا ہے نا. مروت میں کر لیا، مروت میں وعدہ لے لیا، طبیعت بہت خراب تھی، پھنس گئے مثال کے طور پہ. تو یہ مروت یہ بھی بری چیز نہیں ہے. ہم سب تنقیدیں کرتے ہیں، امام حسین مجلس نہیں ہوتی، میزبان جو بلاتا ہے، آج برسی مجلس میں اتنے ہیں، ان کے رشتے تعلقات اچھے ہیں، لوگ ہیں. میں ایک گمنام سا مومن اسی بستی کا ہوتا، 10 آدمی بیٹھے ہوتے، میں اعتراض نہیں کر رہا. تو ہم کہتے ہیں امام حسین مجلس نہیں ہوتی، سب مروت میں آتے ہیں لوگ 40ویں میں برسی میں. میں کہتا ہوں یہ بھی اچھا کام، اگر اتنی نیت سے بھی آ گئے کہ مومن کا دل رکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو بھی اچھا کام کر رہے ہیں. بس دکھانے کے لیے نہ آئیے کہ بہت بڑے دیندار ہیں کہ ہر جگہ مجلس میں حاضر رہتے ہیں. آپ سماج سنبھالنے آ رہے ہیں، آپ دل رکھنے آ رہے ہیں، آپ عزاداروں کی دل کو سکون پہنچانے، صرف آپ اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں، تب بھی آپ بہت بڑا ثواب کرنے آ رہے ہیں. ہر قدم پہ آپ کو اجر ملنے والا ہے. اور یہی فاتحہ خالی ان کے لیے نہ پڑھیے، گھر سے نکلنے سے گھر سے تک پہنچنے تک ہر قدم پہ ثواب شروع ہوگا اور ہر قدم پہ ثواب باقی رہے گا. پہلے ہی ارادہ کر لیجئے جو ملے گا سب آل محمد کی خدمت میں، اس سے جو ملے گا وہ مرحوم تک پہنچایا جائے گا. تو نہ جانے کتنا ثواب آپ کی نیت کی وجہ سے خالی منتقل ہو جائے گا، ورنہ آپ جب اپنی نیت نہیں کرتے تو اس قدم پہ نہ آپ پائیں نہ وہ پائیں. اللہ بغیر نیت کے کسی چیز کو دینے والا نہیں ہے. تو نیت. پھر ایک دوسری طرف جا رہا ہوں، اللہ اگر کہتا ہے تم کو بنائے ہی بس عبادت کے لیے ہے، تو کوئی مشین جس کام کے لیے بنائی جائے 24 گھنٹے وہی کام نہ کرے تو ہے مینوفیکچرنگ عیب ہوا نا. اب تو خیر اچھی مشینیں آ گئیں، پہلے ورنہ ہمارے ہاں گاڑی 100-150 کلومیٹر چلا کے اب کھڑی کرنا پڑتی تھی، ایمبیسڈر گرم ہو گئی ٹھنڈی ہو جائے، جنریٹر صاحب بند کرنا پڑتے تھے. تو اب بھی ہوتا ہے، ایک لمٹ آتی ہے کہ ابھی بھائی یہ تھوڑا آرام کرے. تو وہ مشین جو جس کام سے بنائے گی اگر وہ 24 گھنٹے وہ کام نہ کرے تو مینوفیکچرنگ اور ڈیزائننگ ڈیفیکٹ ہے. اللہ نے اگر ہمیں عبادت کے لیے بنایا اور یہی کہہ رہا وہ ہے بنایا بھی، تو پھر اگر عبادت سے مراد صرف نماز روزہ جیسے کام ہو، مجھے کھانا بھی کھانا ہے، مجھے سونا بھی ہے،
مجھے دوستوں سے ملنا بھی ہے، مجھے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے، مجھے محبت کی تنہائی میں بیٹھے بیوی سے محبت کی باتیں کرنا بھی ہے، اور نہ جانے کی زندگی کیا ضرورت کمانا بھی ہے. تو سب اگر نکال لیں تو اگر عبادت نام صرف نماز، روزے، تلاوت، قرآن، مجلس، ماتم کا ہو تو سونا بھی ہے. 6 گھنٹے 8 گھنٹے تو سونا ہی نکال دیجیے. 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں کم سے کم کھانے کا نکال دیجیے. جاب پہ جانے کا، جاب کرنے کا، نوکری کرنے، کھیتی کرنے کا جوڑ ڈالیے تو بچہ کتنا. تو سیدھی بات یہ ہے کہ عبادت وہ نہیں ہو سکتا کہ چند کاموں کا نام ہو. عبادت تو وہ ہونا چاہیے کہ زندگی کا ہر کام عبادت بن جائے. تو اب یہ ہر کام عبادت کیسے بنے؟ تو ہر کام کو عبادت بناتی ہے ہماری آپ کی نیت اور ارادہ. نیت خالی زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، اندر سے آپ کیا سوچ کے کام کر رہے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوذر سے کہا کہ ابوذر اگر ہو سکے تو جب کھانا کھانے بیٹھو تو اس سے یہ سوچو کہ اس سے جو بدن میں طاقت آئے گی وہ میں تیری اطاعت میں لگاؤں گا. بدن کی طاقت آئے گی تو روزی کماؤں گا، بدن کی طاقت آئے گی سودا خرید کے لاؤں گا، بدن میں طاقت آئے گی بچے پالوں گا، بدن میں طاقت آئے گی کھیلنے جاؤں گا، بدن میں طاقت آئے دو احباب کے پاس جاؤں گا. بدن کے بعد کا تو بغیر کچھ ہونے والا نہیں. جو تو کہے گا وہ کروں گا. تو پھر میرا یہ کھانا کام میرا ذاتی ہوگا، عبادت اللہ کی بن جائے گی. نیتیں اور ارادے چاہیے. پورا دین زندگی کے ہر قدم کے آپ کو ہمارے انتہائی ذاتی کاموں میں سے ایک کام ہے زوجہ و شوہر کی ملاقات. انتہائی ذاتی کاموں میں ہے. وہاں بھی بسم اللہ رکھ دی گئی، ورنہ شیطان شریک پارٹنر. اللہ نے ہر جگہ ذکر خدا کم سے کم بسم اللہ کہہ دیا. کام کرنے چلو اس کو یاد کر لو. یاد کرتے جاؤ گے کام تمہارا، عبادت اس کی. میں گول میں اپنے بچے کے لیے پوتے پوتی کو پیار کر رہا ہوں. میں اپنے پوتی کو پیار کر رہا ہوں، اپنے پوتے کو اللہ کا میری عبادت کر رہا ہوں. آپ سے گلے میں مل رہا ہوں، آپ کے میرے دل قریب اس سے آئیں گے، محبتیں ہماری بڑھ رہی ہیں، اللہ کہہ رہا ہماری عبادت کر رہے ہو. تو پوری زندگی کو عبادت بنایا جا سکتا ہے صرف نیت کی. اور نیت کا لفظوں کو دہرانا نہیں ہے، نیت اندر چھپے ارادے کا نام ہے. کہ مولانا جا رہے ہیں 9 دن رہیں گے 10 دن نہیں رہیں گے. نیت 10 دن کے کر لے اقامہ عشرہ کی تاکہ روزے نہ باتیں قصر ہوں. واہ بھائی واہ. رہیں گے 10 دن 9 دن نیت کر لیں گے 10 دن کی. اس کا اللہ ہم نے نیت کو سمجھا نہیں ہے. نیت کی نہیں جاتی، نیت ہوتی ہے. آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں ٹینشن میں، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اللہ اکبر امام کی بات پیچھے تک اللہ اکبر آتی رہے گے، کا لکڑا کھڑا رہ جاتا، بڑی دیر میں رکوع پہلے جوڑ پاتا ہے. پوری نیت کو لفظوں سے دہرا رہا ہے. زبان سے تو ہے ہی نہیں معاملہ، دل میں بھی لفظوں کو نہیں دہرا رہا کسی بھی نیت. ارادہ. آپ مسجد میں آ کے نماز کی نیت کرتے ہیں تب آپ سمجھتے ہیں عبادت ہوئی. آپ مجلس میں کتنی نیت کر کے آئے؟ میں جا رہا ہوں مجلس پڑھنے شرکت کرنے قربتاً اللہ. ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں قربتاً اللہ. اللہ اور اللہ میں فرق اتنا ہی ہے کہ اللہ کہتا ہے اللہ سے قربت کے لیے، اور اللہ کہتی ہے کہ بس اللہ کے علاوہ ہر ایک سے قربت کے لیے. سچائی منہ سے نکل ہی جاتی ہے. اللہ کی قربت کے علاوہ سب ہوتا ہے مراد کبھی کبھی. تو نیت کرنی کی نہیں جاتی، نیت ہوتی ہے. آپ آئے ہیں تو اپنے ارادے سے آئے ہیں، اور نیت کا پتہ اس سے چلے گا. ایک اور فقہی مسئلہ ہے، ایک نیت کا شروع میں کرنا اور ایک ہے استدامہ حکمی. سرکار غلط تو نہیں بول رہا ہوں، 40 سال ہو گئے پڑھے ہوئے لوگ اور پڑھانے نصیب نہیں ہوا. ایک ہوتا نیت کرنا، ایک اس کا حکم کو، اس کی کیفیت کو باقی رہنا. کیا مطلب؟ اللہ کے لیے نماز پڑھنے شروع کھڑے ہوئے 4 رکعت 2 رکعت صبح فجر کی مثلا 2 رکعت 2 رکعتوں کا ضروری نہیں ہے. اب کوئی بیچ میں پوچھ بیٹھے کیا کر رہے ہو، تو اگر ہم نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی؟ صبح کی. کہا مطلب منہ سے نہیں بول سکتے، لیکن کوئی پوچھ بیٹھے کیا کر رہے ہو تو ہکا بکا رہ جائیں. اس کا مطلب آپ کی نیت باقی نہیں ہے. صبح روزہ رکھا تھا، نیت کر لی تھی، راستے میں درمیان میں کوئی پوچھ لے کھائیے، نہیں بھائی روزہ ہے، اس میں آپ کو یاد ہے. تو نیت کا مطلب ہے ارادہ، اور ارادے کا کرنا بھی ضروری، ارادے کا باقی رہنا بھی ضروری ہے. آپ جس کام کو بغیر قصد و ارادہ بے سمجھے بوجھے یعنی بھولے سے کر بیٹھے جو ہے اس میں نیت نہیں ہوتی. کرے میں
نیت ہوتی ہے. آپ مجلس میں آپ بیٹھے ہیں, آ کے بیٹھے ہیں صحیح ہے, لیکن ایسے ہی نہیں آ گئے, بغیر ارادے کے نہیں آئے ہیں. تو آپ کا ارادہ یہی آپ کی نیت ہے. اور کسی بھی کام میں ارادہ اگر اللہ کے احکام کی اطاعت کا اور ہے, واجب اللہ کی اطاعت, مستحب اللہ کی اطاعت, مباح وہ بھی اللہ کی اطاعت ہے بھائی. اس لیے کہ ہم جائز جانتے ہیں, اللہ نے کہا ہے تو کر رہے ہیں, وہ بھی اللہ کی بات ہی تو مان رہے ہیں کہ مباح کو حرام نہیں کر رہے. بہت سے لوگ حرام کر لیتے ہیں اپنے اوپر. نہیں, اللہ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ اپنے اوپر وہ حرام کیوں کر رہے جس کو تمہارے اوپر ہم نے حلال کیا ہے. ہم لوگ بہت ہی سب کام بہت کرتے ہیں. اب میں اس کی مثالیں دوں گا تو آپ بہت بری طرح بھڑک جائیں گے. ہم اپنے اوپر نہ جانے کیا کیا کب کب حرام کر لیتے ہیں. بیوہ, چلیے ایک نمونہ دیا تھا, آپ بگڑیں گے نہیں. بیوہ پہ عدہ ہے. عدے کا مطلب کیا ہے؟ عدے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس مدت میں کسی کے ساتھ وہ شادی نہیں کرے گی اور بغیر ایسی زندگی بسر نہیں کرے گی جس سے خوشی کا اظہار ہو رہا ہو. ایسا لباس نہیں پہنے گی اور ایسے کام نہیں کرے گی. گھر میں قیدی بن کے بیٹھنے کا حکم عدے میں کہیں نہیں, نہ شوہر کے گھر میں نہ کہیں. ہم نے اسے حرام بنا رکھا ہے بیچاری پہ. غمزدہ کو اور قید خانے میں بٹھا کے محفلوں میں جائے, معصومین کی محفلوں میں جائے. شادیوں میں شرکت کرنا خوشی کا اظہار بنے گا. لہذا اس سے اب یہ فقہ نے نہیں کہے, آپ کے معاشرے کے حوالے کر دیے. خوشی کا مظاہرہ نہ ہونا چاہیے. سفید کپڑے پہنے صاحب کوئی ضروری نہیں. خوشی کے اظہار والے کپڑے جو اس معاشرے میں خوشی کا اظہار ذریعہ سمجھے جاتے ہیں وہ نہ پہنے. وہ ہرے پہنے, وہ نیلے پہنے. جو خوشی کا اظہار کرے وہ چیزیں نہ کرے. تو ہم نے حرام کر رکھا ہے بیچاری پر. کیا کیا حرام کر رکھا ہے. اپنے گھر والوں سے ملنے نہیں, سسرال میں قیدی, شوہر کے گھر میں قیدی. یہ بھی پوچھا جاتا کہ شوہر کے گھر میں اس کا ضروری ہے, یا جب شوہر کا انتقال ہوا تو اپنے کسی عزیز کے ہاں تھی وہیں کوئی پوچھنے والا, شوہر کے گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں. نہیں, آپ کوئی پابندی لگانے والے نہیں ہیں. صرف وہ شادی نہ کرے, وہ کسی کوئی اس سے کھل کے اسے نسبت بھی نہ دے, وہ خود بھی نسبت طے نہ کرے. جو 4 مہینے 10 دن کا عدہ ہے وفات کا, اور اس کے بعد اس کے علاوہ ہم نے جتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں بنام عدہ, وہ سب اپنے اوپر حلال کو حرام کر کے مذہب کو دشوار بنا کے ناقابل عمل بنا رہے ہیں. ہم نے نہ جانے کتنی جگہوں پر مستحبات کو واجب کر کے, مکروہ کو حرام کر کے, اپنی رسموں کو واجب سے آگے بڑھا کے مذہب کو اتنا دشوار بنا دیا ہے کہ مذہب سے لوگ بیگانے ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو حلال ہے وہ حلال, جو حرام ہے وہ حرام. نکلی کہاں سے تھی بات؟ اتنی لمبی تقریر ہو گئی کہ کپڑے پہنا کیجئے, آپ خلاف مروت کاموں سے بچیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. لیبلوکم ایکم, اللہ نے بنایا کیوں؟ تاکہ تم میں سب سے اچھے عمل والا کون ہے, کوالٹی کس کے عمل میں پائی جاتی ہے وہ دیکھ لے. اب وہ یہیں سے شاید آئی تھی بات کہ یہ پرانی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے دہرائی جاتی رہتی ہیں کہ خالی یہ مارکس دینے کے لیے اللہ کو پتہ نہیں ہم میں سے کون کیسا ہے. بھئی امتحان اگر لیا جاتا ہے تو اس لیے کہ اس کی حقیقت سامنے آ جائے. لیکن کبھی کبھی وہ استاد جو سال بھر پڑھا کے آنکھیں موند کے سال بھر کے نتیجے کے طور پر بچے کو صحیح نمبر دے دے گا کہ یہ کیسا ہے, یہ پھسڈی ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ متوسط ہے, یہ اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے, یہ سب سے اچھا ہے. اساتذہ بیٹھے ہیں, سب کو ہم لوگ گریڈ دے دیتے نہیں, اندر اندر سب کو پہچانتے ہیں کون کتنا پانی میں ہے, بچوں کو اپنے شاگردوں. تو اللہ نہیں جانتا ہم میں سے کون کیسا ہے. پرانی بات پرانا جواب جانتا ہے. لیکن اگر مولوی صاحب اگر امتحان کے نمبر دے دے, امتحان کے بعد بھی تو لڑنے آتے صاحب ہم نے سب صحیح لکھا تھا, نمبر کیسے کاٹ لیے. جامعۃ الزہرا ہم داخلہ لیتے ہیں, 150 بچیاں آتی ہیں امتحان دینے, فریاد ہی فریاد آتی صاحب ہم کو کیسے سلیکٹ نہیں کیا گیا, ہم نے تو سب صحیح جواب دیا تھا. تو اب جو بچہ ہے یا بچی ہے جو امتحان دے رہا وہ تو سمجھے گا ہم نے صحیح جواب دیا ہے, یہ تو استاد جانے گا. تو استاد تو جانتا ہے, مگر امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. نہیں بات شاید نہیں پہنچا پایا.
امتحان استاد نہیں لیتا یہ جاننے کے لیے طالب علم کہاں کھڑا ہے، امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ طالب علم کو پتا چلے کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ اللہ ہمارا کوالٹی اس لیے موت و حیات اس لیے نہیں بنائی کہ اسے ہماری کوالٹی کا پتہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے بنائی ہے کہ ہمیں اپنی کوالٹی کا پتہ چل جائے، اپنے ٹھکانے کا، اپنی جگہ کا پتہ چل جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے ہمیں کون سب سے اچھے عمل والا ہے، پھر کیا کرے گا؟ عمل والا جان کے کیا کرے گا؟ تو دوسری آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ ہر مومن من عمل صالحا من ذکر او انثى، کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، جب کوئی اچھا کام کرے گا، اس سے اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اچھا کام مرد نے کیا تو زیادہ ویلیوبل ہے اور عورت نے کیا تو کم ہے، یا اس کا الٹا نہ، جو بھی مرد اور عورت کوئی بھی اچھا کام کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ میں ایمان ہو۔ اب پھر بہت سی باتیں کرنے کی نہیں ہیں، لوگ بحث کرتے ہیں مدر تھریسا نے اتنی خدمت کی، انہیں وہی دکھائی دیتی ہے اور نہیں دکھائی دیتے کوئی، اور ان کو کیا ملے گا؟ یہ بلب جو ایڈیسن نے بنایا، ایڈیسن ہی ہے شاید اس کا نام، بلب جلنے کا، تو ان کو کیا، انہیں اتنی بڑی خدمت کی، کیا ملے گا؟ تو دیکھنے کی بات یہ کہ جس سے ملے گا اس کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں، ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے تو مانتے ہیں تو ملے گی کی بات آئے گی۔ جب آپ اسے مانتے ہی نہیں، مومن ہے ہی نہیں، تو اس سے ملنے نہ ملنے کا کیا ہے؟ جن کے لیے آپ نے بنایا ان سے مل رہا ہے آپ کو، آپ کا نام چھپ رہا ہے، آپ کی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، آپ کے لوگ احسان مند ہیں، ہم احسان مند ہیں ان کے، ادھر سے جو ملے گا تو مومن ہونے پہ ملے گا۔ بس اس طرح سے نہیں کروں گا تو عمل صالح پر ملے گا ادھر سے، مگر تب ملے گا جب تم اس پر ایمان بھی تو رکھتے ہو، اس پر ایمان، اس کے نظام پر ایمان کہ اس کی پابندی کرو، پھر قیامت پہ ایمان۔ تو اللہ کہتا ہے اگر کوئی اچھے کام کرے، مرد ہو چاہے عورت ہو، اور مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ایک اچھی کامیاب زندگی، پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اس وقت اس کی تشریح میں نہیں جا سکتا، اور آپ مجلسیں سنتے رہتے سب سن چکے ہوں گے۔ ایک تو یہ ایک اچھی زندگی ملے گی، اور دوسرا کیا ہے؟ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم ان کا ضرور بالضرور، لام تاکید با نون تاکید، یعنی ڈبل ڈبل زور، ضرور دیں گے، بالضرور دیں گے۔ کیا جزا کہے کہ اجرہم، اللہ نے ہم سے مزدوری نہیں کرائی۔ مزدور آ کے ہاں کام کرتا ہے تو وقت اپنا دیتا ہے، طاقت اپنی دیتا ہے، جب وہ سب اپنا دیتا ہے تو ہم اسے اجرت دیتے ہیں۔ اللہ ہم سے نماز روزہ جو بھی کروا رہا ہے تو ہمارا اپنا کیا ہے؟ اسی کا دیا تو ہے، ہمیں ایسے ہوا میں نہ لے جائیے اڑا کے۔ ہم نے جو بھی کیا ہے اس کی دی عقل سے، اس کے دے ہاتھ پیروں سے، اس کی دی زندگی سے، اس کی دی طاقت سے، تو جو کیا اسی کے دیے سے کیا۔ پھر بھی اس کا کرم ہے کہ دیا اسی کا ہے، مگر اسی کا دیا اس کا کہنے پہ لگاتے تو پھر اجر دے رہا ہو، کم سے کم 10 گنا دے رہا ہے۔ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ان کا اجر دیں گے۔ اللہ پہ واجب نہیں ہے بالکل۔ خطیب اعظم تابصرہ سے زندگی بھر استفادہ کیا اور آج بھی کرتا رہتا ہوں، اور میں ایک جملہ کہوں گا، شاید زیادہ مبالغہ آپ کو لگے، کہ اللہ نے قرآن کریم کو ایک زندہ کتاب بنایا ہے، جتنی نسلوں میں آگے بڑھے گی، جب پڑھو گے، نسلیں ہی نہیں، تم جتنی بار پڑھو گے اتنی بار کچھ نہ کچھ اچھا سیکھ پاؤ گے۔ روایات معصومین بھی اسی طرح، اس کے بعد سیرت ان کی بھی اسی طرح، جتنی بار پڑھیے اتنا ہی سیکھتے جائیے، جتنے پڑھیں گے آگے آتے جائیں گے اتنے ہی سیکھتے جائیں گے۔ مگر وہ علماء جن کی زندگی انہوں نے ہدایات قرآن و ہدایات معصوم کی روشنی میں بسر کی، لکھا تو ان کی ہدایات کی روشنی میں، بولے تو ان کی ہدایت کی روشنی میں، کیا تو ان کی ہدایت کی روشنی میں، وہ روشنی جو وہاں تھی وہ تھوڑی بہت ان علماء تک بھی پہنچتی ہے۔ جتنی بار ان کی تحریر پڑھیے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، جتنی بار ان کی تقریر سنیے وہی دوہرا کے سنتے رہیے، کچھ نہ کچھ نیا مل جائے گا۔ تو میں اکثر ان کی باتوں کو دہراتا ہوں، ایک جملہ ان کا آپ بھی یاد کر لیں، فرماتے تھے کہ یہ ثواب، یہ اجر جو کچھ ہے
یہ ہمارا حق نہیں ہے، اس کا فضل ہے۔ اس کی مثالیں بھی دیتے تھے، اب اس وقت پھر جائیں گے ان مثالوں تک تو وقت زیادہ لگے گا، اور آپ کو مثال دینے کی ضرورت نہیں، آپ سمیٹ کے ہی بات کو سمجھتے ہیں۔ اب جو بات اب تک میں نے کہی اس کا سمٹ کے خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ نے جزا و سزا کا نظام بنایا ہمارے لیے، تاکہ یہ جزا و سزا کا نظام ہمیں اس قانون کی پابندی ہم سے کروائے جس قانون کی پابندی ہی میں ہماری دنیا کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی فلاح بھی ہے۔ یہ پورا نظام اسی لیے بنوایا۔ دنیا میں ہم روزہ رکھیں مہینے بھر، کیوں رکھیں گے؟ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی ضرورت ہے، آخرت میں ضرورت ہے۔ آج میڈیکل مجبور کر رہی سب کو، وہ نام مجھے یاد نہیں رہ گیا، اور وہ روزے رکھواتے ہیں، ہر 2 مہینے میں 3 روزے رکھواتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، نہیں فاسٹنگ تو روزے کہتے ہیں، اس فاسٹنگ کا کچھ الگ سے نام ہے، وہ ان کے اس میں آ گیا ہے۔ کتنے ہندو ڈاکٹر ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، فائدہ میں جان، میں گواہ ہوں ایسے اہل ہنود ڈاکٹروں کا جو اپنے بچوں کی سنت کرائی انہوں نے۔ نیو جرسی میں ایک مومن ایک ڈاکٹر کے یہاں گئے جو برادر بتا اہل ہنود تھے، یہ ریڑھ کی ہڈی کی بیماری کے، ان کو شدید تکلیف کے لیے نماز پڑھتے ہو؟ کہنے ہاں، کہنے جیسے بتایا ویسے نہ پڑھتے ہوگے ورنہ تمہیں ریڑھ کی بیماری ہوتی ہی نہ۔ رکوع میں اللہ نے کیسے بتایا؟ پورے ہاتھ رکھو، انگلیاں پھیلاؤ، ڈھکیلو، دور کرو بدن سے، سپیڈ سیدھی ہو، گردن سیدھی ہو، یہ سب کیا ہے؟ ایک ایکسرسائز کا ایک بہترین کیفیت ہے۔ کہ تم ایسے نماز پڑھتے ہوتے کہ جیسے تمہارے اللہ نے بتائی ہے، دین نے بتایا ہے، تو تمہاری ریڑھ کی ہڈی کی بیماری نہ ہوئی ہوتی۔ تو دھیرے دھیرے حقائق آ رہے ہیں اور لوگ اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ یہ یقین کر لیں ہم آپ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے آنکھ موند کے وہی کرنے میں ہماری دنیا کی بھلائی بھی ہے اور ہماری آخرت کی، چاہے ہمیں لاکھ لگے کہ ہمارا نقصان ہے۔ جیسے بچے کو جب باپ کہتا ہے آئس کریم نہیں ملے گی تو وہی سمجھتا ہے کہ آئس کریم نہ پا کے گھاٹا پایا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آئس کریم نہ کھا کے نیمونیا سے بچا ہے۔ جیسے باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے کہ ہوم ورک تو کرنا ہی پڑے گا، نہیں کرو گے تو پٹائی ہوگی۔ بچہ سمجھتا ہے ماں باپ ظالم پٹائی کیے دے رہے ہیں، مگر ماں باپ کو پتا ہے کہ ہوم ورک نہ کرے گا تو اچھا اسٹوڈنٹ کامیاب نہ بنے گا۔ تو جس طرح جو بیٹا ہے جس کی پرورش ماں باپ کر رہے ہیں وہ نہیں جانتا یہ روک کیوں رہے ہیں، یہ کہہ کیوں رہے ہیں، اور وہ جھگڑا کر لیتا ہے کہ مجھے تو یہ کرنا ہے، اس لیے کہ اسے فائدے اور نقصان کا پتہ نہیں چلتا۔ ویسے ہی ہم بندے ہیں، وہ جانتا ہمارے لیے اچھا کیا ہے، وہ جانتا ہے برا کیا ہے۔ اب اپنے رب پر اتنی مرتبہ اس نے جو وعدے کیے بغیر کام کیے، روز سورج نکالتا کبھی غلط نہیں ہوتا، روز چاند نکالتا کبھی غلط نہیں ہوتا، ہر وقت ہوا چلاتا ہے کبھی کچھ زیادہ نہیں ہو جاتا، ہر وقت پانی دیتا ہے کبھی کچھ خراب نہیں ہو جاتا۔ تو میرے عزیزوں اتنی جگہ اس نے اعتماد کی کام کر ڈالے ہیں کہ اگر لاکھوں کروڑوں چیزوں میں اگر 2-4 چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ نہ سوچئے کہ کمی ادھر سے ہے، یہ سوچئے کہ سمجھنے میں کمی ہماری طرف سے اس کی طرف سے نہیں۔ آنکھ موند کے اس پر بھروسہ کرنے کی عادت ڈالیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ دل کا ڈاکٹر سرجری بتاتا ہے، بے ہوش کریں گے، دل نکالیں گے، کاٹے پیٹیں گے، پہلے پسلیاں بھی کاٹتے تھے، سب کریں گے، ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں کر دیتے ہیں؟ اس کے علم پہ بھروسہ، اس کی قدرت پہ بھروسہ کہ جانکار بھی ہے، کر بھی لے گا، اور اس کی محبت اور رحمت پہ بھروسہ کہ میری دشمنی نہیں، مجھے مار نہیں ڈالے گا۔ تو بھروسہ ڈاکٹر پہ کر کے اپنی زندگی اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کی قدرت کو نہیں جانتے کیا؟ اس کے علم پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ اس کی رحمت پہ بھروسہ نہیں کیا؟ پھر اس پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پہ۔ نظام آخرت اس نے رکھا دنیا کے اور آخرت میں، اگلی زندگی میں جو کچھ ہمارا سامنا ہونے والا ہے اس میں بھی بھلائی تک پہنچیں اور نقصان سے بچیں، جہنم سے بچیں، جنت تک جائیں، اور اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کریں اور خراب زندگی سے نکل سکیں۔ اس کے لیے دین اور دین کی پابندی کا جذبہ آخرت سے، اور اسی لیے اس نے ہمارے اعمال پر اجر رکھ دیا۔ اب ایک انتہائی قیمتی بات ان 2 آیتوں کے سہارے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آخرت سے جڑی ہوئی، یعنی میرا ہدف اس وقت کیا ہوا؟ میرا موضوع بنا آخرت، یاد آخرت۔ دنیا میں کاموں میں لگ کے کتنے سال کی زندگی؟ ایوریج 70 سال کی، ایوریج 70 سال کی۔ اس ایوریج زندگی کی جو 70 سال اس کے بعد زندگی چلی جائے گی، اس کے ضروریات پورے کرنے کے لیے اور اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کیوں؟ لکھائی، پڑھائی، کاروبار، ملازمت، کھیتی، کسانی،
تعلقات، رشتہ داریاں، سیاست، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے سب؟ 70 سال کی زندگی کے لیے بچوں کو اسکول میں پوری جان لگا کے پڑھا رہے ہیں. کہاں کام آئے گی یہ اسکول کی تعلیم؟ بالکل ضرورت ہے، بالکل کریں. میں نہیں کہہ رہا مخالفت ہرگز نہیں کر رہا، اسلام جہالت کو قبول ہی نہیں کرتا، بلکہ اب تو ہم نے مہم شروع کی ہے کہ اب تعلیم پڑھائیے کہنے کی ضرورت قوم سے نہیں رہی. قوم بیدار ہے، پڑھائیے کی قائل ہو چکی ہے. اب پڑھائیے سے آگے بڑھنے کی بات ہے. ناٹ اونلی کوالیفیکیشن بٹ کوالٹی کوالیفیکیشن. پڑھائیے نہیں، بہترین تعلیم دلوائیے. کوالٹی ایجوکیشن، ایجوکیشن نہیں، کوالٹی ایجوکیشن پہ لے کے آنا ہے. اور یہی ہمارے مراجع بھی یہی کہتے ہیں. آغا سیستانی تک ہماری پہنچ ہو جاتی ہے مظاہرین کی، جس سے سنو ہی کہتا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پڑھاؤ اور اتنا اچھا آئی سرجن بناؤ کہ تمہیں ان کے پاس نہ جانا پڑے، ان کے تمہارے پاس آئے. یہ کوالٹی ایجوکیشن کی بات ہو رہی. کوالٹی اگر ایک الیکٹریشین میں بھی ہوگی پورا علاقے میں چھا جائے گا. کوالٹی کا مطلب خالی آئی ایس نہیں ہے، خالی آئی ایس نہیں. کوالٹی آپ کہیں لائیں. 10 جگہ روٹی بک رہی ہے، آپ کسی ایک سے لے کے آتے ہیں، کیا اس کی اچھی ہوتی ہے؟ تو جب ہر چیز اچھی ہوتی ہے تو پھر تعلیم میں بھی ہماری اچھی والی تعلیم ہونا چاہیے. کوالٹی ایجوکیشن ضرورت ہے. اب پھر میں واپس آتا ہوں. اللہ نے 2 آیتیں پڑھی. تبارک الذی بیدہ الملک سے کہاں شروع ہوا؟ لیبلوکم ایکم. سب سے اچھی کوالٹی والا عمل کس کا ہے؟ اب جو ہم آپ اپنے اپنے اعمال کو دیکھیں اور ہم ہی کو دے دیا جائے کہ تمہیں خود نمبر دینا، اپنی مارکنگ خود کرو، مارکس خود، اپنے آپ کو خود تم مارکس دو. تو یہ بتائیے اگر ہم نمبر دینے بیٹھیں گے تو ساری نمازوں کو 1 نمبر دے پائیں گے؟ یا ہر نماز کی نمبرنگ الگ الگ ہوگی؟ ہر نماز کی الگ ہوگی. اور ہر نماز میں سارے رکوع ایک لیول کے ہوں گے؟ ہر رکوع الگ ہوگا. یعنی زندگی بھر کی نمازوں کو جوڑ جاڑ کے اگر نمبر دینے بیٹھیں گے تو جیسے تنظیم مکاتب کے نصاب میں 3 موضوع اردو، دینیات، قرآن. اب اردو لکھا تو ہے لیکن نیچے لکھا ہوتا زبانی، روانی، تلفظ، ہجے، املا، نقل. تو اسے رکوع ہے تو ایک، لیکن ذکر رکوع، کتنا جھکے، کتنی گردن سیدھی تھی، کہاں ہاتھ پھیلے تھے کہ نہیں پھیلے تھے، اللہ کے سب ٹھیک تھا، حاضر تھے کہ نہیں تھے، خالی جسم سامنے تھا یا اللہ کی بارگاہ میں جھکے تھے تو عقل و ذہن و دماغ بھی بارگاہ الہی میں تھا. ایسا تو نہیں کہ جسم تو یہاں جھکا، پیشانی تو خاک پہ یہاں رکھی اور دماغ ہے کہ بھینسیا کا چارہ نہیں دیا بھی. آج کا دن بھر کا پلاننگ صبح نماز نہیں ہو رہی ہے. کھاد ڈلوانا ہے، یہ نرائی کروانا، یہ گوڑائی کروانا. میں بھی کسان ہوں، کسان کا بیٹا ہوں، اس لیے میں اس کی مثالیں اچھی دے لیتا ہوں. میں نے بزنس نہیں کیا، اس کی مثالیں ورنہ مارکیٹنگ والا آج کہاں سے پیسہ لانا ہے، کہاں سے آرڈر دے بھجوانا ہے، سب اسی نماز میں طے ہو جاتا ہے. اور دنیا بھر کی ہر بولی بات بھی اسی نماز میں آ جاتی ہے. اب اکثر سناتا ہوں، مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ سے نے کسی سے کہا کہ بھیا نماز پڑھتے نہیں، نماز پڑھا کرو. کہ لے کیا کرے مول صاحب نماز پڑھ کے، ایسی نماز کس کام کی؟ دماغ وہاں رہتا ہی نہیں. اللہ کے سامنے پوری نماز واقعاً کبھی کبھی ایسی گزر جاتی، سلام کے بعد خیال آتا ہے اس میں سے کچھ تھا. جب منہ پہ الحمدللہ رب العالمین تھا، جب سبحان ربی العظیم تھا، جب اللہم اغفر لنا تھا، تو خالی زبان پہ تھا یا دماغ بھی تھا؟ ڈھونڈے نہیں ملتا، بہت مشکل. میں تو یہ صاف صاف کہتا ہوں نہیں ملتا، بہت مشکل ہے. تو کہا مولانا صاحب کیا کرے نماز پڑھ کے؟ دنیا کی ہر بھولی بات تو اسی نماز میں یاد آتی ہے. تو ان کا جملہ مشہور ہے، ان کا پڑھتے رہیے، ایک دن بھولا ہوا خدا بھی اسی نماز میں یاد آ جائے گا. اکثر دہراتا رہتا ہوں، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں بہت کام کر جاتی ہیں. اور ابھی جو اللہ کہہ رہا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھیں تم میں سب سے اچھا عمل والا کون ہے. تو ہم لوگ اس کو بھی اپنا بہانہ بنا دیں، ارے مولوی صاحب ویسی نماز نہیں ہو پائے گی، ویسا روزہ نہیں ہو پائے گا، ویسی زیارت نہیں ہو پائے گی. تو جب کوالٹی نہیں تو کرنے سے فائدہ کیا؟ اللہ کہہ رہا کوالٹی لائیے. ہاں بے شک اللہ کہہ رہا کوالٹی لائیے. ایک بہت قیمتی بات، ایک ہے مقدار عمل، ایک ہے کیفیت عمل. ایک ہے کوالٹی کیفیت عمل، اور ایک ہے مقدار عمل کوانٹٹی. بہت سے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، کوانٹٹی مقدار عمل، کوالٹی کیفیت عمل. کتنا کیا، کیسا کیا. اللہ کہتا کیسا کیا اصل ہے معیار، لیکن اس کا بہانہ نہ بنا لے کہ کیسا کیا تو کتنا کیا سے پھر پیچھے ہٹنا. ارے صاحب کیا کرے کر کے اس لائق نہیں ہوتا. نہیں،
یہ بتائیے گاڑی چلانا تو یہاں تقریباً اب سب کو آتا، موٹر سائیکل تو سبھی چلا رہے ہیں، 4 ویلر بھی، پہلے سائیکل چلانا سیکھتے تھے. تو جب نئی گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، جب موٹر سائیکل آپ نے چلانا شروع کی ہے تو اس وقت اب تو وہ ہر چیز بیٹری والی اور اس طرح کی آگے کی، اس میں گیئر ویئر نہیں ہے، نہ کلچ دبانا ہے نہ ایکسیلیٹ، بس بغیر کلچ کے کام چل رہا. اچھا کم سے کم آج بھی ایکسیلیٹر اور بریک تو ہیں، چاہے کلچ ہٹ گیا ہے. تو اناڑی سے ہوتا کیا ہے، ہم سب سے ہوا ہوگا، ہم سے تو ہوا ہے کہ نئے چلانا شروع کرتے ہیں تو پیر جانا چاہیے تھا بریک پہ اور چلا گیا ایکسیلیٹر پہ، بجائے رکنے اور باری جا کے دھاڑ سے. ہوا ہے نا ایسا؟ دبانا تھا کلچ کہ انجن الگ ہو جائے اور دبا دیا بریک، کھٹ سے بند ہو کے کھڑی ہو گئی. ڈرائیونگ سیکھنے میں سب سے بڑی آفت یہ ہوتی تھی کہ وقت پر کلچ بدلنا، گیئر بدلنا اور صحیح طور پر کلچ دبانا. تو جا رہے تھے دبانے، بریک مار دیا پیر ایکسیلیٹر پر، ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ اناڑی پن ہوتا، ہم میں نہیں ہوتا. لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آتا ہے، کان میں موبائل ایسے لگا، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیکٹ، ایک ہاتھ میں ہینڈل، بات بھی چل رہی ہے گاڑی بھی چل رہی ہے. تو مہارت گاڑی چلانے کی آئی کہ نہیں آئی؟ کوالٹی آئی کہ نہیں آئی؟ مگر یہ کوالٹی کاہے سے آئی ہے؟ اگر پہلے ہی دن بیٹھ جاتے کہ ویسی چلانا نہیں آتی تو سیکھتے ہی نہیں. کرتے کرتے اتنا آیا ہے تو کوالٹی آتی ہے کوانٹٹی سے. کثرت عمل سے بھاگیے نہیں، کثرت عمل کی راہ پہ چلتے رہیے. یہی کثرت عمل آپ کو کیفیت عمل تک پہنچا دے گی. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. مولا علی کے ارشادات میں ہے کہ بہت سی چیزیں ویسی چاہو گے جیسی نہ ملیں گی، جیسی ملیں ویسے قناعت کرو، جو چاہتے ہو ویسے مل جائیں گی. بہت سی سات چیزیں ہیں، اس وقت گنانا مجھے 6-7 میں 5 تو یاد ہی ہوں گی انشاءاللہ، لیکن اس میں سے ایک چیز بس آپ کے اس موضوع سے متعلق ہے کہ تم ویسا عمل کرنا چاہو گے جیسا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. نہ کر پاؤ گے، مگر تھک کے بیٹھ نہ رہنا، کرتے رہو. ایک دن ویسا بھی ہو جائے گا جیسا اللہ قبول پڑے. پڑھتے رہو نماز، بہکتا رہے دماغ، ایک دن ویسی ہو جائے گی کہ جو اللہ تک پہنچا دے، جو اللہ تک خود پہنچ جائے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو کوالٹی پر ہے اللہ کی طرف سے جانکاری کہ کون کتنی کوالٹی والا ہے. اور اب عمل جزا کس پہ دے گا؟ بہت بہت قیمتی بات ہے. اللہ کی انتہائی درجہ کرم اور فضل اور رحمت کا نمونہ. وہ آیت کہہ رہی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو آیت دوسری میں نے پڑھی کہ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو مومن ہو مرد ہو چاہے عورت اچھے کام کرے تو ہم کیا دیں گے؟ 2 چیزیں، اچھی زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں اجر دیں گے. کاہے پہ دیں گے؟ زندگی بھر کتنے عمل کیے ہیں؟ بے شمار. سب کی کوالٹی ایک تھی؟ نہیں. ابھی رک جائیے، بات پہنچانے کی چھوٹی سی مثال. ہمارے کسی مومن بھائی نے چھوٹی سی ایک دکان کھولی، ٹھیلے پہ سیب لگائے، کیلے، سیب، انگور، سب چیزیں رکھی ہیں 3-4 بھاؤ کی. ہم نے کہا سیب کیا بھاؤ؟ کہ یہ والا جو رکھا ہے 200 روپے کلو، یہ 100 روپے کلو، یہ 50 روپے کلو. تینوں کی ریٹ الگ الگ کیوں ہیں؟ کوالٹی الگ الگ ہے. اسی طرح سے ہر چیز رکھی، یہ 100، یہ 50، یہ 25. ہم نے کہا ایسا ہے کہ سارے سیب جو رکھے ہیں 100 والے، 50 والے، 200 والے، سب تول دو مجھے. اس نے کہا کل سرکار 10 کلو ہے. نہیں دکان کھولیں، چاہتے مدد کریں. اس نے 10 کلو تول دیا. وہ حساب لگانے لگا کہ 2.5 کلو 50 والے اور 5 کلو 100 والے اور 2.5 کلو 200 والے، ٹوٹل اتنا. ہم نے کہا نہیں، بس آپ متوجہ ہیں. ہم نے کہا نہیں، 200 والے کے ریٹ سے پورے پیسے لے لو. کیوں؟ اس سے محبت ہے مجھے، اس کا کام بڑھ جائے. تو کئی کوالٹی کا مال، سب سے اچھی کوالٹی والا کا ریٹ. اللہ کہہ رہا تمہاری ہر کوالٹی پہ الگ الگ ریٹ نہ لگائیں گے.
الگ الگ ریٹ نہیں لگائیں گے. لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اجر دیں گے جو بیسٹ کوالٹی والا مال ہوگا اسی پہ پوری زندگی کے سارے اعمال پر ریٹ لگا دیں گے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. کرنے پہ آپ اور ہم لگے رہیں, اسی میں کوالٹی جہاں پہنچا پائیں گے کم سے کم اس کوالٹی کا ریٹ سارے کے لیے لگ جائے گا. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. میں نے اتنی دیر آپ کا وقت جو لیا صرف اس لیے کہ ہم دنیا کی زندگی میں جو 60-70 سال کی ہے, اس کی زندگی کی ہر ضرورت کے لیے وقت لگاتے ہیں. لگانا واجب ہے, لگانا واجب ہے. عبادت خالق مسجدوں کو آباد کرنا, فرش ادا کو آباد کرنا, یہ اللہ کو دین کو پسند نہیں. سب میسیج ہی اس کا یہ نہیں ہے. بلکہ اگر گہرائی سے جائیں تو تمام وہ کام جو حق اللہ سے جڑے ہیں وہ سب کے سب کھینچ تان کے حق العباد تک پہنچاتے ہیں. حق العباد ادا کر کے آؤ تو اس لائق بنے گو کھڑے ہو حق اللہ کے لیے. حق اللہ کی ادائیگی اور قبولیت تب ہوگی جب حق العباد کو پھر انجام دو لوگے. اب میں تفصیل میں وہاں جاؤں گا مشکل ہوگی. مولانا فیض عباس صاحب اس میں بہترین تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ ایک نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو کیا پانی غصبی نہ ہو, لوٹا غصبی نہ ہو, جہاں بیٹھے ہو غصبی نہ ہو, جہاں پانی گرے ہو غصبی نہ ہو, جہاں نماز پڑھے ہو غصبی نہ ہو, جہاں مصلی غصبی نہ ہو, کپڑے غصبی نہ ہو. بہت تفصیل سے پڑھتے ہیں. اچھی بات منتقل کرنا چاہیے. نام لینا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ کچھ ان کو مل جائے گا, اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اوقات بتائیں. اللہ چھپاتا نہیں ہے, پھیلاتا ہے. ہمارا کام اپنی اچھائیاں چھپانا, دوسروں کے پھیلانا ہے. الٹا کرتے ہیں اس کا. کہاں کہا غصبی نہ ہو, غصبی نہ ہو, غصبی نہ ہو. کس کا حق ہے؟ بندے کا نا. زمین دوسرے کی نہ ہو, جائیداد کوئی قبضہ کر لیا, چھوٹے بھائی کمزور تھے سب قبضیہ بیٹھے. 10 چیزیں ہیں. تو اتنی جگہ جب ہم نے غصبی نہ ہو کو پورا کیا, یعنی اللہ کے بندوں کے حق کا خیال رکھا, جب اتنی جگہ حقوق العباد کی پابندی کی, تب ایک حق اللہ کے ادا کرنے کے لائق بنے. تو حقیقت یہ ہے کہ حق العباد کے ادائیگی کے لائق بنانا ہی حق اللہ کی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت ہے. البتہ خود اس کی بارگاہ میں حاضری اور اس سے قربت وہ ہے بہت بڑی, بہت بڑا ہدف تو وہی ہے کہ گھوم پھر کے چاہے ادھر ہو چاہے ادھر, آخری ہدف رضوان من اللہ اکبر. بندوں کا حق بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, بندوں اور اللہ کا حق بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. لیکن یہ 2 چیزیں ہیں, اور دنیا اور آخرت کا رشتہ یہ ہے کہ اگر حق العباد, حق اللہ کچھ چوک بھی جائیں ہم, تو حق العباد کی چوک بہت نقصان پہنچانے والی. حق اللہ میں وہ معاف کر دے گا, لیکن حق العباد اگر معافی کی نوبت آئی تو سب چھن جائے گا ایک حق کے چکر میں. سب آپ سنتے رہتے. میں نے یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں اس لیے کی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا 70 سال کی زندگی کے لیے اپنی پوری زندگی کا بڑا حصہ لگا دیتے ہیں. آخرت کو تھوڑا بہت کبھی کبھار سوچتے ہیں. ضرورت اس کی ہے کہ ہم بار بار ہمیں ایک دوسرے کو ٹوکیں. اللہ نے نظامی بنا, وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. لگو گے, بھولو گے تو واجب ہے کہ مومنین کو ٹوکا جائے, روکا جائے, سمجھایا جائے, بتایا جائے, یاد دلایا جائے. یاد دلانا کسی کو فائدہ پہنچائے نہ پہنچائے, مومن کو ضرورت پہنچاتا ہے. لہذا یہ تذکرے اس لیے نہیں کیے جاتے کہ آپ جانتے نہیں ہیں, یہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بھولنے لگے تو یاد دلا دیا جائے. اور قرآن مجید کامیابی کی 4 شرطیں جو بیان کرتا ہے, وَلَسْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, 4 میں سے ایک شرط کیا ہے؟ تواصو. 2 شرطیں تو ادھر والی ہیں, 2 ادھر کے. تواصو, ادھر والا ادھر کو, ادھر والا ادھر کو, آپسی تال میل. ادھر سے بال پھینکی, ادھر سے بیٹھ نے ٹھوکا. یہ چلنا چاہیے تمہارے درمیان. تواصو بالحق و تواصو, یاد دلانے کا معاملہ ہے, بھولنا ہے متوجہ کرنے کا معاملہ ہے, تاکید کرنے کا معاملہ ہے. تو اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. لہذا یہ تذکرے ہوتے رہنا چاہیے. اب میں نے جو اختتام میں بات آپ سے کہنا چاہی تو جو سوچا تھا وہ یہ بات ہے کہ آخرت اور جزا اور سزا کا تصور
اگر نہ ہو تو یہ دنیا کبھی اچھی دنیا نہیں بن سکتی. آخرت چھوڑیے, آخرت جنت ہے کہ جہنم وہ چھوڑیے, اچھی دنیا یہ دنیا بھی نہیں بن سکتی. بس یہ شاید اسی پہ خاتمہ کروں آپ کی کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جزا و سزا و آخرت کے بغیر دنیا تو کامیاب ہو جاتی ہے. بے ایمان ہی پردھانی کا الیکشن جیتتا ہے, میں یہاں نہیں جانتا کون ہے کہا, لیکن بے ایمان پردھانی کا الیکشن جیتتا ہے. جھوٹ بولنے والا سیاست میں کامیاب, دھوکہ دینے والا بزنس میں کامیاب, تو کہاں آخرت کامیابی تو مل رہی. اس پہ اس وقت بحث نہیں کرنا, لیکن جو قرآن ہم سے آپ سے کہہ رہا وہ یہی کہہ رہا. اور اگر اس کی بات پہ اعتماد نہیں تو کس کی بات پہ اعتماد ہے؟ آخرت کے بغیر ہم سدھر نہیں سکتے. جتنی آخرت کی یاد بڑھتی جائے گی ہمارا سدھار بڑھتا جائے گا, اور دنیا بھی نہیں سدھر سکتی. خطیب اعظم تابسرائی کی بات کو آپ کے سامنے اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں. فکر انہی سے اٹھائی ہے میں نے کہ دیکھیے یہاں اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے کام کرنے والے, برے لوگ بھی ہیں, خراب کام کرنے والے. مگر اس دنیا کے تجربوں میں تجربہ یہ ہے کہ یہاں کتنی ہی اچھے کام کر ڈالے جائیں, کسی بھی انسان کو یہاں سب کچھ مل نہیں جاتا, اور کسی انسان کو اس سے سب کچھ یہاں چھن نہیں جاتا. یہ دنیا کی حقیقت ہے. یہاں کسی سے سب کچھ چھنتا نہیں. آپ کہیں گے سڑک کے کنارے پسلیاں چپکی ہوئی ہیں, بھوک پیاس دیوانہ ہے, کھانا پانی چھوڑ کے مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے, ننگا پڑا ہوا ہے, اب اس کے پاس کیا بچا ہے؟ بہت کچھ بچا ہے. اب بھی سب کچھ نہیں چھن گیا. ابھی یہ آکسیجن لے رہا ہے, ابھی اس کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, ابھی اس کے بدن میں حرارت و گرمی ہے, تو اس سے سب کچھ چھن نہیں گیا ہے. اور کہا وہ مسٹر ٹرمپ, انہیں کیا ہے جو نہ مل گیا ہو؟ مسٹر اڈانی کیا ہے جو نہ مل گیا ہو؟ جانتے ہی نہیں کتنا مل رہا, روز کتنا بڑھ رہا. نہیں بھائی صاحب, ان سے جا کے پوچھئے, راتوں کی نیند چھن گئی ہے, دل کا چین چھن گیا ہے, دماغ کا سکون چھن گیا ہے, رشتے چھن گئے ہیں, محبتیں چھن گئی ہیں, ان سے کیا کیا چلا گیا آپ جانے کیا. تو نہ یہاں کسی سب کچھ چھنتا ہے, نہ یہاں کسی کو سب کچھ ملتا ہے. یہ اگر دنیا ہے تو اب آگے بڑھے. دو طرح کے لوگ, نیکی کرنے والے, برائی کرنے والے. نیکی کرنے والا نیکی پہ نیکی کیے چلا جا رہا, نماز بھی, روزہ بھی, حج بھی, زکوٰۃ بھی, فطرہ بھی, عزاداری بھی, مجلس بھی, ماتم بھی, نذر بھی, سب کیے چلا جا رہا. مگر کیے چلا جا رہا, جانتا ہے کچھ لاکھ نیکیاں کر ڈالو سب کچھ یہاں ملنے والا نہیں. توجہ دیجیے گا, لاکھ کر ڈالو نیکیاں سب کچھ یہاں ملنے والا نہیں. اور برائی بھی, قتل بھی, چوری بھی, بدماشی بھی, بدکاری بھی, سیاست بھی, گندی سیاست بھی, توہین مومن بھی, فتنہ بھی, فساد بھی, سب کیے چلا جا رہا. مگر جانتا ہے کچھ برا کر ڈالو سب کچھ یہاں چھننے والا نہیں ہے. تو اگر دنیا یہی دنیا ہوتی تو نیکی کرنے والا جانتا سب نیکیاں کر ڈالو یہاں سب کچھ ملنے والا نہیں ہے. برائی والا سوچتا سب برائیاں کر ڈالو یہاں سب کچھ چھننے والا نہیں ہے. تو پھر ہوتا کیا؟ دھیرے دھیرے نیکی کا جذبہ مٹتا جاتا کہ لاکھ نیکی کر ڈالو سب ملنے والا نہیں. برائی کا جذبہ طاقتور ہوتا جاتا, لاکھ برائی کا ڈالو سب چھننے والا نہیں. لہذا ضرورت ہے ایک ایسی جگہ کی جہاں نیکی کرنے والے کو سب کچھ مل جائے, برائی کرنے والے سے سب کچھ چھن جائے. بس آخرت مجھے جگہ کا نام ہے جہاں برائی کرنے والے سے جہنم کی شکل میں سب چھن جانے والا ہے, اور نیکی کرنے والے سے کو جنت کی شکل میں سب کچھ مل جانے والا ہے. آخرت کا عقیدہ ہوگا تو دنیا سدھرے گی, آخرت کا عقیدہ نہیں ہوگا تو دنیا بھی کبھی سدھر نہیں سکتی ہے. یہ ابھی جو حادثہ ہوا پہلگام میں, یہ لاکھ مسلمان رہے ہو, ہمیں نہیں معلوم, کوئی ٹرین کر کے بھی دنیا اس وقت بڑی فتین, اسرائیل جیسے ملک ہمارے ملک کے بھی پیچھے پڑے ہیں, ان کا امن چھینا جائے, پاورفل ہوتے جا رہے ہیں. نہیں معلوم واقعاً وہ کون تھے, لیکن اگر ہماری حکومت کی تحقیق یہ ہے کہ وہ مسلمان تھے اور پڑوسی ملک سے آئے تھے, ہم اس کی بھرپور مذمت کر چکے. اور ہمارے مذہب میں تو اجازت ہی نہیں کسی کی جان لی جائے, بے سبب جانور کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. انسان کو کیا مارے؟ میرے باپ کو, میرے بیٹے کسی نے قتل کر دیا, میں جانتا ہوں یہ قاتل سامنے گولی ماری ہے, لیکن میں اسے جواب میں گولی نہیں مار سکتا, مجھے کورٹ جانا پڑے گا, کورٹ کے ذریعے ہوگا کام. تو ہمارے مذہب میں, اہل بیت سے وابستہ مذہب میں, کم از کم بغیر اتھارٹی کی اجازت کے, اور وہ ہے کورٹ,
خود کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، کسی کی جان لی ہی نہیں جا سکتی. یہ کام کورٹ کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس کی جان لی جانا ہے یا قید میں ڈالا جانا ہے یا 4 سال کی قید ہے یا عمر قید ہے. کورٹ کرے گا. ہم اس کی مذمت کرتے. کلمہ پوچھ کے مارنا وہ سازشیں ہیں، بہت سازشیں ہیں. جو مارے گئے بیچارے بے قصور اور جو ان کا کنبہ بچا بے قصور، ہم سب ان کے ساتھ ہیں. ہماری تسلیت اور ہم حسین والے ہیں. ایک حسین کے نام والا اٹھا تھا وہاں، حسین کا نام تھا، اس نے تو وہی کر دکھایا جو کرنا چاہیے. حسین والے کو مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا، یہ اس نے کر کے دکھا دیا. ہم حسین والے ہیں، ہم اس کی بالکل مذمت کرتے. لیکن یہ بتائیے، یہ جو آئے تھے جاہل، اگر مسلمان تھے بدترین مسلمان جاہل، اگر نہیں تھے تو کوئی بات ہی نہیں. کون تھے؟ کس کو ٹرین کر بھیجا گیا؟ کلمہ پوچھ لینا کون سی بیوقوفی کی بات ہے؟ اس سے آگے کی بےہودگی بھی بیان کی جا رہی ہے. میرے عزیزو، یہ ظلم ہوا جو قطعاً ہم اس پر راضی نہیں ہیں. لیکن یہ بتائیے ظلم ہوا کیسے؟ ظلم ہوا اس لیے کہ یہ آخرت کو بھول گئے تھے. یہ بھول گئے تھے کہ جب ہمارا امام کہتا ہے کہ اس پر ظلم سے بچو جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. یہ طاقتور کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، چوطرفہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک سے لے کے ہر جگہ ہو رہا ہے. میں ایک ہی جملہ سب سے کہنا چاہوں گا، کوئی ہو کہ آپ پاور اور اقتدار میں آ کے اگر ظلم کر رہے ہیں اور کمزور پا کے ظلم کر رہے ہیں تو اس پر ظلم سے بچو جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. اس کے علاوہ کوئی مددگار ہے تو اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن اگر اللہ مددگار بن کے کھڑا ہو گیا تو پھر اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. کسی نے سوچا تھا کربلا میں مظلوم حسین کو جس طرح شہید کیا گیا، جس طرح جتنا ظلم ہو سکتا تھا وہ کیا گیا، جس طرح قیدی بنا کے پھرایا گیا، کسی نے اس وقت کہیں تصور تھا کہ ایک ایک ظالم، ایک ایک قاتل اسی دنیا میں سزا کو پہنچے گا؟ کسی کی سوچ میں نہیں تھا. مگر یہ ظلم کر رہے تھے سمجھ کے یہ اکیلے ہیں، مگر اللہ ان کے ساتھ تھا. لہذا بہت مدت نہیں گزری اور ظالم بہت چھوٹی مدت گزرنے کے بعد، بہت چھوٹی سی مدت میں اس دنیا میں سب اپنی سزا پا گئے. کربلا میں مصیبتیں بہت آئی ہیں، مگر بعض مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ ان مظلومین کو تڑپاتی رہی ہیں جو زندہ بچے تھے. ان میں سے ایک مصیبت تو شام میں در بدر پھرایا جانا تھا قیدیوں کی طرح جو سید سجاد. ایک سید سجاد جس پہ زندگی بھر روتے رہے، حسین کی پیاس تھی. ظلم بے حساب ہیں لیکن ان دو کا تذکرہ زیادہ آتا ہے. لیکن ایک اور کرب تھا سید سجاد کے دل میں. وہ کرب کون سا تھا؟ جب مختار آ چکے، جب ظالموں سے انتقام لیا جا رہا ہے، منہال حج کرنے گئے، حج کر کے واپس آئے، امام سے ملے، حالات کوفہ پوچھے، کہا مختار کی حکومت آ چکی تھی مولا، اور مختار ایک ایک قاتل سے بدلہ لے رہے تھے. تو سید سجاد نے اپنے مظلوم بابا کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، اپنے چچا کے بازو کاٹنے والے نہیں پوچھا، اپنے بھیا علی اکبر کے کلیجے میں برچھی مارنے والے نہیں پوچھا. پوچھا تو یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ منہال ہرملہ زندہ ہے کہ مارا گیا؟ یعنی وہ داغ تھا کہ جو سید سجاد کے دل پہ ایسا لگا تھا. میں یہیں سے ایک جملہ اور کہوں گا، بے چین اولاد کی موت، کسی کی موت پہ سب سے زیادہ بے چین ماں ہوتی. جوان بیٹا مر جائے تو بوڑھی ماں، ابھی حادثہ ہمارے سامنے ہے، بوڑھے ماں باپ موجود ہیں. ایک ایسا حادثہ ہے کہ بوڑھے ماں باپ زندہ، چچا زندہ، چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، نانی، یعنی اکثریت اہل ادا کی زندہ ہے. ایسا سب غم زدہ ہیں. مگر جب غم کا تسلی دینے چلے تو سب سے پہلے ماں پہ نظر جاتی ہے. اور میں یاد دلاؤں کہ رباب بچہ مر جائے، اگر بیٹا ادھیڑ عمر میں آ کے مرا، ماں زیادہ زندہ رہی ہے تو ستم غم زدہ ہوتی، مگر اتنی نہیں کہ زندگی پا لی.
جوان مر جائے موت تو مشکل بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر 6 مہینے کا بچہ کسی ماں کے گھوسے چن جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ رباب 6 مہینے کے بچے کو دے کے آئی تھی، مگر مدینے واپس آ کے زندگی دھوپ پہ بیٹھ کے گزاری۔ مگر کیوں؟ یہ نہیں تھا کہ میں علی اصغر کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے آئی تھی، ارے میرا آقا حسین اس کی لاش کربلا کی تپتی ریت پہ پڑی تھی۔ سیدنا سجاد نے جب آ کے سمجھایا اماں آپ سائے میں چلی جائیے، امام کی بات تو مان لی، مگر سائے میں آنے کے بعد جی نہ سکی۔ اجرکم اللہ، بس میں کس کو تسلی دینے کے لیے کون کون سے تذکرے کروں؟ بھائی مر گیا، بھائی عباس کی موت پہ حسین نے کہا تھا بھیا عباس کی موت نے کمر توڑ دی۔ باپ مر گیا، چچا مر گیا، چچا نے کہا تھا واپس نہ لے جائیے گا جاشے کو، بھتیجی سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی نہ پہنچا سکا۔ کسی کا بھائی مر گیا تو جب رخصت ہو کے اکبر نکل رہے تھے تو بار بار در خیمہ کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، کیوں؟ ارے کبھی ماں آ جاتی ایک بار کلیجے سے لگا لو، کبھی پھپھی آ جاتی ایک بار کلیجے سے لگا لو، کبھی ننھی سے بہن قدموں سے لپٹ جاتی ہے بھیا ایک بار اور کلیجے سے لگا لو۔ سب کی تسلی کا صحیح سامان ہے، مگر میں آخر میں سب سے زیادہ تسلی کی حقدار ماں باپ ہے، لہذا میں آخر میں تذکرہ کروں گا اس جوان کی موت کا کہ جس بیٹے کو باپ نے رخصت کیا تو کیا کہہ کے جاؤ پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے کے آؤ۔ اکبر آئے، پھوپھی اماں اجازت کا ہے کہ مقتل میں جانا، کیا بیٹا اسی دن کے لیے تمہیں پال کے جوان کیا؟ کبھی ماں ٹھیک ہے پھر بابا جائیں گے۔ نہیں میرے لال، اگر حسین کو بچانا ہے تو میں تمہیں بھی قربان کروں گی۔ اجازت ملی، در خیمہ پہ آئے۔ ایک جملہ ہمیشہ ذاکرین پڑھتے ہیں اور لکھا ہے، سب رخصت ہوئے، اولو محمد بھی رخصت ہوئے، عباس بھی رخصت ہوئے، قاسم بھی رخصت ہوئے۔ قاسم کو جب حسین نے رخصت کیا دونوں گلے مل کے اتنا تڑپ کے روئے تھے، سینے سینے لگا کہ دونوں غش کھا کے گر پڑے تھے۔ مگر یہ جملہ اکبر کے علاوہ کسی کے لیے نہیں لکھا ہے۔ جب کسی کی موت ہوتی ہے تو ہر وقت گریہ ہوتا ہے، لیکن جو سب سے گریے کی جگہ ہوتی ہے جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے، جو رہ جاتے ہیں وہ تڑپ کے روتے ہیں۔ بھرے گھر سے جنازہ نکلنے میں جو کوہرام برپا ہوتا ہے، راوی کہتا ہے کہ اکبر جب خیموں سے نکلے تو منظر تھا، وہ کیفیت تھی جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ ارے ہر طرح جا رہے بھیا ایک بار اور گلے سے لگا، بیٹا ایک بار اور سینے سے لگ جا، میرا لال ایک بار اور سینے سے لگ جا۔ بھرے گھر سے جنازہ جیسے نکلے، دربا اٹھتا تھا، پردہ گرتا تھا، کبھی بہن کہہ رہی ایک بار اور کلیجے سے لگا، ماں کہہ رہی ایک بار اکبر نکل آئے، بابا اجازت مل گئی، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ اپنے ہاتھوں سے جایا، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے بازو پکڑ کے سوار کیا، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ اکبر کو بڑی مشکل اجازت ملی ہے، تیز گھوڑا دوڑایا، قدموں میں ایک مرتبہ ہٹ آئی، ایسا لگا جو کوئی ٹھوکر کھا کے گرا ہو۔ مڑ کے دیکھا تو بوڑھا بابا یہ کیا؟ کہا بیٹا جا، تو کیا جانے بیٹے کے در کیا ہوتا ہے، مگر اتنا کر جب تک دکھائی تو مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا، میں 2-3 فقرے مرحلے اور سن لے۔ اکبر آئے، لڑے، روایت کے مطابق واپس آئے، بابا تھوڑا پانی مل جائے۔ عباس نہیں جانتے، اکبر نہیں جانتے پانی نہیں ہے، نہیں اکبر اس لیے نہیں آئے کہ پانی مانگے، اکبر اس لیے آئے کہ بتائیں میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، منہ میں زبان ڈال دے۔ زبان ڈالی، فوراً کھینچ لی۔ ارے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ رخصت کر دیا، جنگ لڑی، آخر میں آواز لی بابا آخری سلام۔ آخری سلام اس لیے کہ بابا کو لینے نہ آنا پڑے، مگر حسین کمر پکڑ کے چلے۔ ادھر آخری سلام کی آواز پہ حسین کمر پکڑ کے چلے اور آواز دے رہے ہیں کہ بیٹا بھائی کی موت نے کمر توڑی تھی، تیری موت نے آنکھوں کا نور چھین لیا ہے، اللہ امتیاز صاحب کو صبر دے۔
اللہ اس جوان کی ماں کو صبر دے، اس کیفیت کو ہم آپ محسوس نہیں کر سکتے. آج میں نے ان کو دیکھا، پچھلی بار آیا تھا کچھ مضبوط سے دکھائی دیے تھے، آج بہت مزمحل، اس لیے کہ بیٹے کی موت کا 1 سال گزر گیا ہے. میں کہوں گا تسلی دو امتیاز بھائی. ارے دیکھو بیٹے کا، تمہارے بیٹے کا جنا تم نے بچانے کی سب کوششیں کر ڈالی، پورا کنبہ لگا رہا، پھر شان سے جنازہ اٹھا، تمہیں نہیں ہاتھ دینا پڑا کہیں، تم نے کاندھا دیا الگ بات ہے، لیکن تمہیں ہاتھ. ارے اکبر کا جنازہ حسین اٹھانے اکیلے جا رہے ہیں کمر کو پکڑے ہوئے. بھیا کی موت نے ارے کمر توڑی تھی اور تیری موت نے نور کھینچ لیا. یا علی کبھی نجف کے علی کو بابا بازو پکڑ کے سہارا دے دو، کبھی کربلا کے علی کو بیٹا آواز کے سہارے بلاتے رہو. ادھر حسین چلے، ادھر اکبر نے گلے میں باہیں ڈال دی گھوڑے کے، مجھے پہنچا دے لشکر سے نکال کے خیموں تک. روایت کہتی ہے جدھر سے گھوڑا گزرا، زندہ اکبر جو گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالے تھے، تلواروں کی بارش ہوئی اتنی، قطعو ہو اربن اربا. زندگی میں اکبر قاسم کی لاش اکیلے زندگی پامال نہیں ہوئی، اکبر کا پورا جسم قطعو ہو اربن اربا. زندہ اکبر کے جسم پہ تلواریں پڑتی رہی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پر گرے. اسی لیے تو جب حسین لاشے کو کلیجے سے لگا کے چلے تو زمین پہ پیر کھچ رہے تھے، کیسے سنبھالے زندہ جسم کو جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آواز دی بچوں آؤ اپنے بھیا کا جنازہ لے چلو. زندہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا سمیٹ کے خیموں تک پہنچایا. بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش لایا ہے. آؤ اکبر کی ماں، آؤ اکبر کی پھوپھی، آؤ کہ تمہارا جوان بیٹا دولہا بن کے آ گیا ہے. واہ اکبرا، واہ حسینہ کی آواز بلند ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار ہم ان کا واسطہ دے رہے ہیں کہ جن سے بہتر ہمیں واسطے کے لیے کوئی نصیب نہیں. تیری پسندیدہ کنیز حضرت زہرا کا واسطہ، ان کے والد بزرگوار کا واسطہ، ان کے شوہر نامدار کا نامدار کا واسطہ، ان کے جنت کے جوانوں کے سردار فرزندوں کا واسطہ. اس مجلس اعزا کو قبول فرما اور اس کے اجر و ثواب کے مرحوم کی روح تک پہنچا دے. ان کے وارثوں کو، ان کے اہل اعزا کو، بالخصوص ان کے بوڑھے ماں باپ کو صبر عنایت فرما. ان کی بیوہ کے دل کی قوت عنایت فرما. پروردگار محمد علیہ السلام کا واسطہ جو دنیا سے چلے گئے، ہم تو اپنے لیے مانگ سکتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے. معبود ہمیں توفیق دے کے جانے والوں کے واجبات کو ادا کر سکے، ان کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی خدمت کا سلسلہ جاری رکھ سکے. پروردگار ہم سب بیمار ہیں، جسم نہ ہو تو روح ہیں، دل دماغ بیمار ہے. ہمارے جسموں کی بیماری کے ساتھ ساتھ ہمیں دل کو کسی بھی مومن کے لیے خاص کر کے کینے سے نجات عنایت فرما، ہمیں حسد سے نجات عنایت فرما، ہمیں نفاق سے نجات عنایت فرما، ہمیں فتنہ و فساد سے نجات عنایت فرما. پابند دین بننے کی توفیق عنایت فرما، حرام سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ اور فکر عنایت فرما. جو معبود بے روزگار ہیں ہم سب ان کے لیے دعا کرتے انہیں روزی عنایت فرما. جو بے سہارا ہیں ان کا سہارا بن جا. پروردگار ہم سب کو ہماری روزیوں میں جو حق تینے رکھے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. تھوڑے کو بہت بنا دے. پروردگار بہت دعائیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، اہم ترین دعا اس وقت ہمیں یہ لگتی ہے کہ ظلم و ستم پھر عروج پہ ہے اور دشمن مل کے جنگ احزاب لڑ رہا ہے. اکیلے سردار میدان مذہب جمہوری اسلامی ایران کے خلاف معبود جو اس کی مدد میں چند ملک ہیں، ان میں جن کی مدد وہ کر رہے تھے یا ان کی مدد میں ہے، فلسطین کی مدد وہ کر رہے تھے، فلسطین کو بری طرح تباہ کیا گیا. پھر سازش کا چکر گھوم کے لبنان پہ پہنچا، وہاں بھی نقصان پہنچایا گیا اور اب نقصان کے مزید حالات بنائے جا رہے ہیں. سیریا تباہ ہو گیا. اب یمن اکلوتا لڑنے والا ملک ہے جو ظالموں کو گھٹنے ٹکنے پہ مجبور کیے ہے. سارے ظالم ایک ہو گئے. معبود یمن کی حفاظت فرما، حوثیوں کے سردار کی حفاظت فرما. زمانہ دشمن ہو رہا ہے، یمن کے بعد عراق کا نشانہ ہے، عراق کے بعد ایران کا نشانہ ہے. معبود ان جو پیش قدمی کر کے آگے بنے ہیں سپر کی طرح، ان کی حفاظت فرما. ایران کی حفاظت فرما. عصر غیبت میں تشیع کو مٹانے کی شدید ترین
طاقتور سازشیں اس وقت چل رہی ہیں جوانوں کو بہکانے سے لے کے ہر طرح سے مذہب کو بگاڑنے کی ساری بے حساب سازشیں ہیں. معبود ہمارے مومنین مومنات کو بصیرت دے کہ ان دشمنوں کی ان سازشوں کو سمجھ سکیں, اس کا شکار نہ ہونے پائیں. ہمارے جوان بہک کے ان فقہا پر لعنتیں بھیج رہے ہیں جنہوں نے دین کو بچایا ہے, جو بچا رہے ہیں. معبود ان جوانوں کو شعور عنایت فرما. پروردگار عصر غیبت میں جو سازشیں ان میں ایک آثار مذہب کا مٹانا ہے, جنت البقیع کے انہدام سے جو شروع ہوا سامرہ کے انہدام تک پہنچا ہے. پروردگار ان عتبات کی حفاظت فرما. ان عتبات کی حفاظت میں جو مومنین حفاظت میں لگے ہیں اور ظاہرین کی حفاظت میں ان کی حفاظت فرما. عصر غیبت میں دین کی خدمت گزار علماء, فقہا, مراجع, شعراء, خطباء, ذاکرین, نوحاقان, مومنین, مومنات سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کی حفاظت فرما. بالخصوص محافظ تشیع رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور وقار تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو صحت کے ساتھ اتنی زندگی دے کہ ظہور سے ان کی مرجعیت کو متصل کر دے, اور ہم سب کو عصر غیبت میں جو ہماری ڈیوٹی ہے حالات ظہور فراہم کرنے میں, یعنی وہ نسلیں تیار کرنا اور خود کو تیار کرنا جو امام کی اطاعت کا مزاج ان میں پیدا ہو چکا ہو, ہمیں وہ توفیق عنایت فرما. عصر غیبت میں اس لائق تو بنا دے کہ بعد ظہور ان کے سامنے جا سکیں اور شرمندگی کا احساس نہ ہو, اور ان کی خدمت میں ندامت کے ساتھ حاضر ہو کے ان سے وابستہ ہو کے ان کے جو بھی اوامر ہوں ان کو انجام دے سکیں. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی ایک بار پھر تلاوت فرما کے مرحوم کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں.